چودھری پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ آج کی یہ اہم خبر ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کیوں کی ہے اور وہ مستقبل میں کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ ماضی میں جو اس طرح کے رہنما پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رات بڑی اہم خبر آئی تھی اور میں خود حیران رہ گیا تھا۔ باتیں تو پہلے چل رہی تھیں لیکن حیرانی کی خبر پھر بھی اچانک آئی کہ پرویز الہی صاحب نے اپنی پارٹی کو، ظاہر ہے کہ اب وہ پارٹی کے سربراہ تو نہیں ہیں، پارٹی تو چودھری شجاعت صاحب کے قبضے میں ہے، وہی اس کے سربراہ ہیں، انہی کے نام سے رجسٹرڈ ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب بہرحال ایک مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹو تھے اپنے پارٹی کے اندر، انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے۔ اچھا، جوائننگ کے دوران آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ ایک مرتبہ اس کلپ کو ضرور ملاحظہ کریں۔ اس کلپ کے اندر جب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ فواد چودھری صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جوائن کر لیا پی ٹی آئی، اب ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے، تو کان میں چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک بات کہی جو اسپیکر میں تو ریکارڈ نہیں ہوئی، لیکن پھر فواد چودھری صاحب نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ پھر عمران خان نے یہ سفارش کر دی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو پارٹی کا صدر بنایا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چودھری پرویز الہی کسی نظریے کے تحت وہ پی ٹی آئی میں نہیں آئے، بلکہ ان کو پی ٹی آئی سے کچھ چاہیے، اور وہ کیا ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں بڑے بڑے لوگ شامل کروائے گئے، خود تو شامل نہیں ہوئے تھے، ظاہر ایک ماحول بنایا گیا تھا، پھر پریشر ڈالا گیا تھا اور اس پریشر کے تحت کچھ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، اس میں چودھری سرور صاحب ہیں، فردوس عاشق آوان ہیں، اچھا اسی طرح اور بھی جاوید ہاشمی جو بہت بڑا نام تھے، جن کو پی ٹی آئی کا صدر بنایا گیا، اور جب سے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہیں تب سے صدارت کی سیٹ پی ٹی آئی کے اندر وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مین سینئر لیڈرشپ میں سے ہیں یا سینئر سیاستدان ہیں، وہ اس میں شامل ہوئے، شاہ محمود قریشی بھی ہیں۔ بہرحال جو چھوڑ کے گئے میں ان کی بات کروں، لیکن ان سب کا انجام آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ جاوید ہاشمی صاحب تو وقت پہ ہی پی ٹی آئی کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، خیر آباد کہہ دیا تھا، کیونکہ 2014 کے دھرنے کے دوران جب عمران خان صاحب کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ پی ٹی وی پر جا کر حملہ کریں، آپ اسلام آباد ریڈ زون میں داخل ہوں، ہم آپ کی معاونت کریں گے، اور اس طرح امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی اور یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو جب جاوید ہاشمی صاحب کی اس بات کا علم ہوا، وہ کنٹینر پر ہی عمران خان صاحب سے جھگڑا کر کے وہ اتر آئے تھے۔ تو یہ تو ان کی صورتحال تھی، لیکن جو باقی سیاستدان ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی رہے اور وہ سیاست کرتے رہے۔ اس میں پہلا نام آتا ہے جی جہانگیر ترین صاحب کا۔ اب جہانگیر ترین صاحب وہ شخص ہے کہ جس نے پارٹی کے لیے میں کیا کہوں بے پناہ پیسہ لگایا، انہوں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، کوئی ممبر انہوں نے نہیں چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے پیسہ نہ لگایا ہو۔ یہاں پر جب الیکشن ہوئے، پنجاب میں بندے پورے نہیں ہو رہے تھے، تو آزاد ممبران کو جس آدمی نے اپنی جہاز پر سوار کر کے، اپنی گاڑی میں سوار کر کے، اور ان کو 2-2, 3-3 کروڑ، 10-10 کروڑ تک کی ڈیل کا کہا جاتا ہے مبینہ طور پر، اس کی ظاہر ہے کہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بالیقین کہہ سکوں۔ بہرحال یہ ہے کہ بندے لانے والے یہ یقیناً جہانگیر ترین صاحب تھے، ہر حلقے میں جاتے اور ملاقات کرتے اور پی ٹی آئی میں شامل کر دیتے، لیکن یہ خود شامل نہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ صرف پی ٹی آئی جہانگیر ترین کا کردار نہیں ہے، بلکہ جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی میں لے کر آئے ان لوگوں کا بھی کردار ہوتا تھا بیچ میں، لیکن محنت کرنے والے یہ جہانگیر ترین صاحب تھے، یعنی انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ آپ دوسری بات کریں، اسی وجہ سے تو جہانگیر ترین صاحب کو پی ٹی آئی کے اے ٹی ایم بھی کہا جاتا تھا۔ پھر آپ بات کرتے ہیں چودھری سرور صاحب کی۔ چودھری سرور صاحب، ان کو گورنر پنجاب تو لگایا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو بڑا پیسہ دیا، انہوں نے بڑے بڑے آفس کھول کے دیے، مطلب کروڑوں اربوں روپے انہوں نے پی ٹی آئی پر لوٹا دیے۔ اچھا، پھر بات کرتے ہیں علیم خان کی۔ عبدالعلیم خان لاہور کے ہیں۔ اب انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی پر جس طرح کا پیسہ لگایا ہے، انہوں نے جگہ دی ہیں بہت، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی جہانگیر ترین سے کم یہ نہیں رہے ہیں، لیکن ان سب کا انجام آپ دیکھ لیں۔ عبدالعلیم خان، علیم خان کے نام سے مشہور ہیں،
یہ پنجاب میں چیف منسٹر کے امیدوار تھے اپنے تئیں، یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا۔ جہانگیر ترین صاحب یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی وزارت کے امیدوار تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے۔ لیکن ان سب کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا حشر کیا؟ جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ بننے کی بات ہوئی تو وہ آدمی جو الیکشن سے صرف 1-2 ماہ قبل ہی پی ٹی آئی جوائن کیا تھا، اس نے ذائچے میں یا اس کے خوابوں میں اس کا نام آ گیا، پنکی پیرنی کے خواب میں، اور عثمان بزدار صاحب کو پنجاب کو وزیر اعلیٰ بنا کر پورے پنجاب کا بیڑا غرق کر دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علیم خان آتے تو یہاں کوئی اچھے کام ہوتے، کرنا انہوں نے بھی وہی تھا، لیکن بات ہو رہی ہے پارٹی کے لیے قربانی کے حوالے سے۔ اب ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اب جہانگیر ترین صاحب کیا ہے کہ سیاسی طور پر عدالتی فیصلے کو مینج رکھنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کر دیا گیا۔ مینج رکھنے کا مطلب کہ ظاہر ہے کہ عدالتیں قانون کے مطابق تو آج کل فیصلے نہیں کر رہی ہیں، میں تو برملا کہہ رہا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سے عمران خان صاحب کو نااہلی سے بچایا اور دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ بھی ڈیفیکٹو ہو گئے جہانگیر ترین صاحب پارٹی کے اندر۔ چودھری سرور صاحب، ان کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، انہوں نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا۔ تو بالکل سیم انجام چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی ہوگا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وزارت اعلیٰ دیں گے اور اسی طرح پارٹی کا صدر بنائیں گے۔ پارٹی کا صدر بنانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پارٹی کا صدر تو شاید بن جائیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس میں بات کریں تو یہ پہلے طے ہوا ہے۔ لیکن اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کے مد نظر جو چیز ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مجھے پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے، لیکن مستقبل میں کیا نقشہ ہوگا؟ مستقبل کا جو نقشہ بنتا مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پی ٹی آئی کو کسی صورت بھی نہیں دیا جائے گا۔ بظاہر عوام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جوش و خروش ہوتا ہے، یا پی ٹی آئی کی مقبولیت نظر آ رہی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست ایسی سیاست ہے کہ وقت گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ جب دیکھیں گے مستقبل قریب میں ہی 5-6 مہینوں کے بعد صورتحال ایسی بن جائے گی کہ پنجاب واضح طور پر نظر آئے گا کہ یہ پی ٹی آئی کو ملنے والا نہیں ہے، یا کم از کم مقابلہ ضرور ہوگا، لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ نہیں ملے گی۔ میرا یہ تجزیہ ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔